السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ دوستوں، آج میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں بتانے والا ہوں۔ دوستوں، یہ میری تھرڈ ویڈیو کا تھرڈ پارٹ ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خاتم المرسلین، پیغمبر اسلام، ہادی برحق، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کو چونکہ رحمت للعالمین قرار دیا جاتا ہے، اس لیے یہ اندازہ لگانے میں قطعی دشواری پیش نہیں آتی کہ کائنات میں کئی عالم یعنی دنیایں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت کا درجہ رکھتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز زمین پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کے روز زمین پر درخت پیدا کیے، منگل کے روز بڑی چیزیں پیدا کیں، بدھ کے روز روشنی پیدا کی، جمعرات کو زمین پر مویشی اور چوپائے بنائے، جمعے کے دن عصر کے بعد آخری ساعت میں آدم کو پیدا کیا۔ یہودیوں کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہودی اور عیسائی بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کا خالق گاڈ ہے۔ جنت، زمین، پہاڑ، دریا اور ہر قسم کی جاندار چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے جنت اور زمین بنائی اور 6 دنوں میں زمین کی ترتیب و تشکیل اور خوبصورتی کا کام انجام دیا۔ پہلے دن گاڈ نے کہا کہ روشنی ہونی چاہیے اور روشنی ہو گئی۔ دوسرے دن گاڈ نے آسمان بنایا اور اسے جنت کا نام دیا۔ تیسرے دن گاڈ نے زمین کو اس کی موجودہ شکل دی۔ اس کے حکم پر زمین کا پانی مقررہ جگہوں پر جمع ہو گیا۔ ان پانیوں سے سمندر، دریا اور جھیلیں ترتیب پائیں۔ ان کی درمیانی جگہ کو خشکی کا نام دیا گیا۔ پھر گاڈ کے مزید حکم پر ہر طرح کے پودے، گھاس، درخت، جھاڑیاں اور پھول وغیرہ پیدا ہوئے۔ ہر ایک کے پاس اس کے اپنے بیج موجود تھے تاکہ ان کی مزید افزائش ہو سکے۔ چوتھے دن گاڈ نے سورج، چاند، ستارے بنائے تاکہ وہ زمین کو روشن رکھیں۔ اسی روز اس نے دن، رات، ہفتے، مہینے، سال اور موسموں کے اوقات مقرر کیے۔ پانچویں دن گاڈ نے سمندروں کو مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں سے بھر دیا، جبکہ زمین کی اوپری فضا میں اس نے مختلف نسلوں، سائزوں اور رنگوں کے پرندے پیدا کیے۔ چھٹے دن گاڈ نے زمین پر رینگنے والے تمام جانور پیدا کیے۔ چھٹے دن کے اختتام پر اس نے ایک ایسے جسم میں روح پھونکی جس سے زمین کی مٹی اور گارے سے بنایا گیا تھا۔ یہ انسان آدم تھا۔ گاڈ نے اسے ذہنی صلاحیت دی تاکہ وہ سوچ سکے اور خود فیصلے کر سکے۔ گاڈ نے انسان کو بولنے کی قوت دی اور زمین پر پیدا کی جانے والی تمام مخلوق سے اعلیٰ و ارفع کر دیا۔ گاڈ نے زمین کی ساری مخلوق اور قدرتی قوتیں انسان کے کنٹرول میں دے دیں۔ ساتویں دن جب سب کچھ تخلیق پا چکا تھا اور ہر شے اپنی ترتیب و تشکیل کے مطابق مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ گاڈ نے نہ صرف اس دن آرام کیا بلکہ اسے آرام کا دن بھی قرار دیا، اور اس لیے ہم بھی 6 روز کام کر کے 7ویں دن یعنی یوم سبت شبوز کو آرام کرتے ہیں۔ یوم سبت منا کر ہم صرف خود ہی آرام نہیں کرتے بلکہ گاڈ پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایک چینی کہاوت۔ چینیوں کا کہنا ہے کہ کائنات پہلے ایک بہت بڑا انڈا تھی، لیکن جب یہ ٹوٹا تو اس کا اوپری حصہ آسمان اور نچلا حصہ زمین بن گیا۔ اسی ٹوٹے ہوئے انڈے میں سے پانکو برآمد ہوا جو پہلا انسان تھا۔ 18,000 سال تک ہر روز پانکو کا قد طویل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے آسمان بلند اور زمین موٹی ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد پانکو مر گیا، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور انہی ٹکڑوں سے سورج اور چاند پیدا ہوئے۔ اس کے خون سے دریا اور سمندروں کا پانی بنا۔ اس کے سر کے بالوں نے جنگلوں اور کھیتوں کا روپ دھار لیا۔ اس کا پسینہ آج کی بارش ہے۔ اس کی سانسوں سے ہوا نے جنم لیا اور ہوا سے طوفان بنے۔ اس کے بچے کچھ اعضاء سے چینیوں کے جدامجد پیدا ہوئے۔ دوستوں، اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کریں اور میری اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔